رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبصورتی یہ بیان کی ہے. اسلام سے پہلے تو اتنی حیوانگی تھی، اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا. قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دے دیا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تم اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہ کرو، اس سے پہلے جو لوگ کرتے تھے. اور پیدا ہونے والی اولاد کو مقتی کہا جاتا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. بڑا اس سے بڑی بھی کوئی حیوانگی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے؟ اور اس سے برا بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اسلام نے ان رشتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے. یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھو ہے. یہ سارے رشتوں کی عظمت بیان کی تو اسلام نے بیان کی. اسلام سے پہلے محاسبے کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام نے محاسبے میں بھی آسانی پیدا کی اور محاسبے میں بھی رحمت کا پہلو پیش کیا. اسلام سے پہلے کوئی بات سوچتا اور اس کو کرنے کا عزم کرتا، پکڑا جاتا. آپ نے سنا ہوگا سورۃ القلم میں قصہ، جو صنعاء کے اندر، یمن کے اندر کتنا بڑا باغ تھا. وہ تینوں بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا نا. ابھی انہوں نے پھل توڑ کے مسکینوں کو محروم تو نہیں کیا تھا. اس عزم پر پکڑ آ گئی. فاصبحت کالصریم. جب وہاں پہنچے باغ میں تو کیا ہو گیا؟ وہ تو جل کے راکھ ہو چکا تھا. عذاب، محاسبہ، عقاب، آزمائش اس وقت آ جاتی تھی جب انسان عزم کر لیتا کسی غلط کام کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ عز وجل تجاوز لأمتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به. انسان کے قلبی رجحانات، قلبی خیالات، قلبی جذبات، قلبی تصورات، یہ سارے کے سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں. جب تک اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، جب تک بول نہیں لیتا، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا. انسان بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، لاشعوری میں غلط سوچ آ جاتی ہے، تو وہاں اس عزم پہ عذاب ہوتا اور یہاں اللہ نے معافی دے دی ہے. اسلام سے پہلے جب بھی قوم کے اندر کوئی گناہ کرتا عذاب فوراً آ جاتا. یہ اسلام کی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی، میری اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کی، 2 دعائیں قبول کر لی. کون سی دعا؟ میں نے کہا اے اللہ میری امت کو فوری عذاب سے 2 چار نہ کرنا. اللہ مہلت دیتے ہیں اور من حیث القوم عذاب نہیں آتا. کہا اے اللہ میری امت کو آپس میں لڑانا نہیں، خانہ جنگ ان کی نہ ہو. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول نہیں کیا اور کہا ایک دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے جو میں قیامت کو کروں گا. وہ کون سی دعا ہے؟ میں سفارش کروں گا اپنی امت کی اور اللہ رب العزت اس سفارش کو قبول فرمائیں گے. اب سابقہ امتوں کا دیکھیے، سابقہ امتوں میں کوئی نیکی کرتا پتہ چل جاتا ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور سب لوگوں کے سامنے یہ چیز آ جاتی کہ یہ بد نیت تھا، بد باطن تھا. قربانی کا گوشت رکھ دیتے، آگ آتی اٹھا کے لے جاتی. اب نہ جانے کسی کی کیا نیت ہے. اللہ نے چادر ڈالی ہوئی ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ خوبصورت پہلو، یہ رحمت، یہ آسانی اسلام نے پیش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے. سابقہ امتوں میں سے کسی کو نصیب ہی نہیں ہے، جو عمل کرے گا وہ جنت جائے گا.